نصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج بھی الحمد للہ تعالی ہمارا چوتھے پارے کا درس ہے۔ ابتدا اس کی ہی ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی چیز، تمہاری جو نیت ہوتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ اس کا علم ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہو۔ اسی واسطے کہتے ہیں نا کہ زکوٰۃ جب دینی ہوتی ہے نا تو بتا کر دینا نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ کے دل میں نیت ہو، بندہ مستحق ہو، آپ اس کو زکوٰۃ کہیں یہ جی گفٹ ہے، یہ ہماری طرف سے عیدی ہے، کوئی بھی نام دے کر آپ اس کو دے دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ یہ جو کہتے ہیں باقاعدہ نام دے کر، تو اس میں مسلمان کی عزت نفس پر حرف آتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا گیا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، مگر جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے پر حرام کر دیا۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا آپ نے آپ کو آپ دین ابراہیمی پر کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت اور دودھ وہ تو پیتے نہیں تھے، آپ حلال سمجھتے ہیں، وہ دودھ اونٹنی کا دودھ جو ہوتا تھا وہ اور اونٹ کا گوشت یہ حرام سمجھتے۔ یہ ان کا ایک بیجا اعتراض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں تو حضرت وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ چیزیں حلال ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھیں کہ تورات کو بھی آپ جانتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں وہ لے کر آؤ میرے سامنے، میں بتاتا ہوں کہ حلال کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے آپ طریقے پر ہی حرام کی ہوئی تھی۔ جو چیز شریعت کے اندر حلال ہو اس کو اپنے اوپر خام کا کو حرام کر لے، طبی مسئلہ وہ الگ بات ہے، لیکن اب وہ حرام قرار دے دینا یہ شریعت کے اندر زیادتی ہونا چاہیے۔ حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، یہ حرام ہے جی، اچھا حرام ہے، حضرت دلیل دے دی۔ ایک جگہ بندے بیٹھے ہوئے تو وہ کیا پوچھنے لگے جناب یہ ختم شیف حلال ہے کہ یہ حرام ہے؟ میں نے کہا جناب آپ یہ بتا دیں کہ ختم شیف میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے جی۔ میں کہا آپ کے سامنے بندوں نے شمارے پڑھے، ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشی ہوئی، پھر آیات بینات پڑھا گیا ختم شیف کی شکل میں، مختلف آیات مل کر سب نے دعا کی، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ چنے تھے، وہ جو بھی تھا وہ تقسیم کر دیا گیا۔ اس میں کوئی چیز بتا دے جو حرام ہو، اے جی وہ کھانا جو تقسیم کرنا ہے یہ ختم شیف اس کے اوپر پڑھنا کلوں، میں کہا یہ ختم ان میں داخل نہیں ہو جاتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات فوت ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کیا چیز جو صدقہ کروں میری فوت شدہ ماں کو ثواب پہنچے؟ فرمایا مدینے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کا بندوبست کر دے، تو پانی کا بندوبست ہو گیا۔ یہی حضرت سعد نے اس سے پہلے اپنی ماں کے نام کا باغ وقف کیا تھا، کھانا بھی ہو گیا، پینا بھی ہو گیا، اور کیا چیز ہے؟ اس واسطے یہ خام خواہ نہیں، یہ اکٹھا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا جو چیز علیحدہ علیحدہ
حلال اور پیاری اور مستحب اور افضل ہو، قرآن پڑھنا ہو، ناشی پڑھنی ہو، بیان ہو، ختم جیب ہو، دعائیں مانگنا ہو، جب ایک ہی جگہ کر دیا جائے تو ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ بھی لہذا جائز ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بھی تلاوت کرنے کے بعد پھر وہاں پر جا کر بیٹھ گئے، لو جی ناچ ہی یہاں پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے صف بدل کا وہاں جا کے بیان شروع کر دیا، بندوں کو بگاتے رہے مسجد کے اندر، بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اب ظلم یہ ہے کہ اللہ کا نام، اللہ سے دعائیں مانگنے پر بھی پابندی آنی شروع ہوگی۔ بھی جنازہ پڑھ لیا، اللہ سے مغفرت کی دعا کی ہے نا، کہتے ہیں بعد میں دعا کیوں کی ہے؟ بعد میں دعا کسے کرنی ہے؟ بندوں سے، اللہ سے دعا کرنی ہے نا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پاکیزہ تھی، دعا مانگی انہیں امیدیں لگ جاتی تھی۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم وقت جنازہ پڑھ کے بھی دعا مانگتے ہیں یا الہی بخش دے، بعد میں پھر دعائیں مانگتی یا اللہ بخش دے، پھر قبرستان جا کے پھر دعائیں مانگتی یا اللہ بخش دے، 40 قدم باہر نکلتے پھر کہتی یا اللہ بخش دے۔ ابھی بھی تسکین نہیں ہوتی، گناہ اتنے ہمارے، اگلا دن ہوتا ہے پھر کلوں کے نام پر پھر دعائیں مانگتی یا اللہ بخش دے۔ کیوں جی؟ بخشش کی دعا مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب اللہ سے مانگنے پر بھی پابندی آنی شروع ہوگی۔ نہیں جی، اس طریقے سے صحابہ نے نہیں مانگا، اللہ کے بندے، رب نے یہ طریقہ مقرر ہی نہیں کیا۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی، جہاں بھی دعا مانگے، اکیلا ہو، اجتماع میں ہو، بستر میں ہو، مسجد میں ہو، اذا دعان، جب بھی دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ مجھے قرآن سے بتا دے رب نے پابندی لگائی ہو، اذا دعان، یہ اذا علم نحو کے اندر مطلق آتا ہے کہ جب بھی دعا مانگے گا نہیں مجھ سے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو آپ ایک قانون یاد رکھ لیں، قانون یہ ہے جب کسی چیز کو حرام قرار دینا ہوگا تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ حلال کہنے پر دلیل نہیں، حلال کہنے پر اتنا ہی ہے کہ یہ چیز قرآن مجید پڑھنا، نیک کام کرنا، لوگ جسے اچھا سمجھ رہے ہیں، حلال کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن حرام کہنے کے اوپر دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حرام کو بھی بیان کر دیا، حلال کو بھی بیان کر دیا، وَبَيْنَهُمَا امور مشتبہات، کچھ امور مشتبہ رکھ دیے، فرمایا جو شبہات سے بچ گیا وہ پرہیزگار ہے، اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو بنی اسرائیل والے اپنے اوپر کو کھانا حرام کرے، حضور نے فرمایا یہ تو حلال ہے، تو قرآن نے تائید کرتے ہوئے کہ میرے محبوب جو آپ نے کہا ہے وہ درست کہا ہے، فَقُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، محبوب ان کو کہیں لاؤ تو رات کو، تلاوت کرو اس کو، حرام کہتی ہو نا، لاؤ تو رات کو۔ اب قانون سمجھے، قانون کی دلیل یہ ہے کہ تم حرام کہتی ہو اونٹ کے گوشت کو، لاؤ تو رات، فتلوہا، تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر قرآن نے ابھی ٹھنڈ نہیں پڑی جیسے، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ گڑا، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم لوگ ہیں۔ دین شریعت بنانا یہ رب کا کام ہے، رسول کا کام اس شریعت کو بتانا ہے، اس کے بعد نظام نبوت، سلسلہ نبوت یہ ختم کر دیا گیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی حرام کہنے والا کسی جائز کام کو اس کو چاہیے کہ پہلے دلیل لے کر آئے، دلیل نہیں لے کر آ رہا تو خود کو اپنے کس منصب پر بٹھا رہے ہیں، یہ کام تو نبی کا تھا، حرام کرنا کسی چیز کو، یہ کس معنی میں حرام کر رہے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، وَيُحَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نبی تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، تو پاکیزہ تو حلال ہے، خبیث کو حرام کرتا ہے نبی۔ تو عزیزان گرامی عرض یہ ہے کہ حرام کہنے والے کے اوپر دلیل لازم ہوتی ہے، اشیاء میں اصل اباحت ہے، یہ ایک بڑا مستند قانون ہے۔ تاہم چوتھے پارے کے ہم خلاصے کی طرف آ گئے تو چوتھے پارے کے اندر مسلمانوں کی مرکزیت کے مرکز مسلمان کیسے بن سکتا ہے،
تو مرکزیت کے اعلی ہونے اور اول ہونے کو بیان کیا ہے کہ یہ ان کا جو مرکز تھا وہ اول بھی تھا، وہ اعلیٰ بھی ہے، بیت اللہ شریف، تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس مرکز اتحاد سب سے اعلیٰ بھی ہے، پرانا بھی ہے، قدیم بھی ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اللہ کا بیت مکرم ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ تو اب مسلمانوں کا اتحاد نہایت ضروری ہے، مسلمانوں کا اتحاد۔ اب چیزوں کو ذرا نوٹ کرتے جائیں، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ وہ کس منصب والے کہ جن کو یہودی بھی مانے، عیسائی بھی مانے، مسلمان تو مانتے ہی ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے للذین اتبعوا وہ لوگ ہیں جن ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دین ابراہیمی کے اعتبار سے جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، تو مرکزیت حاصل رہی۔ تو یہ لوگ جس طرح ملت ابراہیمی کا نام لے کر یہودی اور عیسائی اپنی باتیں کرتے ہیں، کہا میرے محبوب بیت اللہ شریف جس طرح مرکز ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس طرح آپ کا دین بھی مرکز ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ اس کے آگے مسلمانوں میں یہ جو توڑ پھوڑ اور فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ بتائی کہ وہ یہ فرقہ واریت کیوں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 کے اندر یہ بات اور حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ مَا كُنتُمْ تُتْلَى، شان نزول سمجھے پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ شاس بن قیس یہودی، کھڑ پینچ بڈھا یہودی تھا، لڑائیاں کرانے میں ماہر تھا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، حضور پر ایمان لے کر آئے، وہ ہو گئے انصار صحابہ۔ اور انصار صحابہ جو تھے وہ دو بڑے گروہ میں تھے، اوس اور خزرج۔ اس کے علاوہ دو قبیلے اور تھے یہودیوں کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہودی ہی رہے، اور اوس اور خزرج یہ بھی یہودی تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو حضور پر ایمان لے آئے۔ اب یہ اوس اور خزرج کی بڑی لڑائی ہوتی تھی، شاید یاد ہو آپ نے چھوٹی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے لوگ پانی پر لڑتے تھے اور 40-40 سال کی لڑائی تھی، اور گھوڑا آگے دوڑانے پر لڑائی ہوتی تھی کہ تم نے گھوڑا آگے کیوں کیا مجھ سے، تو 40-40 سال تک لڑائی رہتی۔ وہ اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، بڑے جذباتی قسم کے۔ جب ایمان لے آئے تو ایک ہو گئے، انصار صحابہ، مہاجرین وہ جو ادھر سے آئے، اور انصار وہ جو مدینہ پاک میں حضور پر ایمان لے کر آئے۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے انصار صحابہ۔ یہ شاس بن قیس یہودی، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑے کٹھے بیٹھے ہیں، سلو میں ہیں، پاس آ کر کہنے لگا، ساتھ ایک لڑکے کو سامنے بٹھا دیا، کہنے لگا یہ جو تھے نا اوس والے یہ بڑے بڑے تھے، خزرج والے ان کی خوب کچمبر نکال دیتے تھے، طول پٹ دیتے تھے۔ پھر کہنے لگا خزرج والا کا فلانا بندہ جو تھا اوس والوں نے بڑی بے دردی سے مارا تھا، پوری آگ لگائی۔ اب ظاہر سمجھتے ہیں کہ جو کھڑپینچ بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ٹیکنیکل طریقے سے کس طرح آگ کو بھڑکا سکتا ہے۔ مجھے ایک پنچایت میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اتنا شاطر تھا کہ وہ منٹوں میں پمپ کرتا تھا اور اپنے مخالف کو ایسا پمپ کرتا تھا اس کے موافق ہو جاتا، اور بڑا یعنی بادشاہ تھا ہونے کے باوجود بھی مخالف کے ساتھ آگ پہ ہاتھ مارتا، اس کی بات کی تائید کرتے، واہ 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 واہ، بالکل جو میں کہتا ہوں۔ بعض بندے بڑے کاریگر ہوتے، تو یہ شاس بن قیس یہودی جو تھا یہ بڑا کھڑپینچ قسم کا کاریگر تھا۔ اس نے سامنے بٹھا کر جب وہ بھڑکایا آپ کو، وہ پرانی رگیں بھڑکنی شروع ہو گئی،
قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس سے باہر تشریف لے گئے۔ بس حضور کی آمد تھی کہ یہودی کھسک گیا، جو ہی حضور کو دیکھا تو نکل گیا۔ صحابہ کرام تھم گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر یہ آیت آئی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ ایک پوائنٹ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، کیسے انکار کر سکتے ہو لڑ بھڑ کر؟ اور دوسرا فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، لہذا فرقہ واریت تب بنے گی جب یہ دو چیزیں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہوگی۔ اللہ کی آیتیں پڑھنے ختم ہو جائیں، فرقہ واریت ہوگی، جہالت سے فرقے بنے گی۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ تصور قائم کر لے کہ حضور ہم میں موجود نہیں ہے، لڑائی ہوگی، فرقہ واریت ہوگی۔ ہم انہی دونوں تصور کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور یہ تصور بھی رکھتے ہیں حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر بھائی اس سے ہٹو گے کہ حضور جانتے نہیں، حضور دیکھتے نہیں، حضور کو پتہ نہیں، حضور موجود نہیں، تو بھائی یہ فرقہ واریت ہوگی۔ اور جو ان دونوں چیزوں پر قائم رہے، قرآن کی آیات اور احکام کو مانے اور عمل کرے اور ایمان بھی رکھے اور یہ تصور بھی رکھے کہ ہم میں حضور موجود ہے، پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ برائی کرتے وقت سوچے گا یار میں سنی ہوں، میرا عقیدہ یہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس منہ سے رشوت لوں، میں جوا کیوں کھیلوں، میرے حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میں برائی کی طرف قدم کیوں اٹھاؤں، میرے حضور مجھے جانتے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، کس منہ سے میں حضور کے سامنے پیش ہوں گا۔ وہ کہیں گے تو شراب پیتا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے آقا جب جانتے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، میرے آقا جانتے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم میں موجود ہے، ہم پھر برائی کی طرف قدم کیوں اٹھائیں؟ یہ ایک ایسا تصور ہے جو الحمدللہ سنت و جماعت میں صدیوں تک چلتا رہا۔ پھر چند لوگ آئے جنہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، پھر حضور کی حیات کے متعلق مسئلہ اٹھا دیا کہ حضور یہاں زندہ ہے، یہاں نہیں ہے، یوں ہو گئے وہ ہو گئے۔ بس ہمارا عقیدہ یہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس کے آگے ان دو تصوروں کے قائم ہونے کے بعد پھر اللہ نے آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت تو لکھ دی جاتی ہے محرم کے اندر کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، اور اس کا پیچھے دو آیتیں پیچھے دیکھیں کہ پیچھے تعلیم کیا دی گئی ہے۔ اس تعلیم پر کاربند ہوں گے تو انشاءاللہ مسلمان اللہ کی رسی کو تھام کر اتحاد کی قوت بن کر کفر کے خلاف ڈٹ کر آئیں گے مقابلے میں، اور مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ امت مسلمہ کے نظام اسلام میں جو بڑی دو خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں، نمبر ایک، ان کا ذات الہی پر کامل یقین ہے۔ نظام کے اندر وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، جہاں بھی ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا، روزہ رکھا ہوا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، پر رب پر یقین ہے، نہیں یار رب کے ساتھ یہ سودا کیا ہوا ہے، حلال اور حرام اس کے سامنے دونوں ہیں، قدرت ہونے کے باوجود بھی کہتا نہیں یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوتا ہے تو اس کا ذات الہی پر کامل یقین ہے۔ دوسرا، یہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، یقین جانے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ پھر اس کے لیے وہ دانش مندی قائم لے کر آنا کہ میں نے اس کو نیکی کا حکم کیسے دینا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مثلا مسجد کے اندر ایک چھوٹا بچہ آ جاتا ہے، کچھ بات کو سمجھتا ہے، 10 سال کی عمر کا بچہ مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اس سے چھوٹی عمر جو ہے وہ بچے گھر میں نماز کی تعلیم و تربیت نہیں، اگر سینسیبل ہے تو آ گئے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہوں گے، آگے دیکھیں گے ہمارے بڑے کیسے پڑھ رہے ہیں۔ جب بالغ ہو جائے، 12-13 سال کا بچہ بالغ ہو جائے
پھر صف میں آ جائے، اگلی صف میں بھی آ جائے، اسے پیچھے نہیں آپ کر سکتے۔ اب بچہ آ گیا، اب نیکی کا حکم دینا ہے اسے، نماز کے اندر غلطی کرتا ہے تو اس کو اگر مسجد کے پرانے بابا جی وہ کہہ رہے او منڈیا دل نہیں پتا میں کرنا ہے، 2 سے 3 مرتبہ کہیں گے بچہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ مجھے ایک بچہ، میں نے کہا یار نماز کے لیے آیا کرنا، بڑے پیار سے اسے کہا، کہتا مفتی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ جو فلانے بابا جی ہیں نا، میں ایک مرتبہ واش روم کر کے نکلا، نماز میں نے پڑھ لی تھی تو واش روم بعد میں واش روم کر کے نکلا تو بابا جی نے کہا بھی ہاتھ میں دورہ تھا، انہوں نے تو مسیح کا واش روم استعمال کیتا ہے، دیوار کے ساتھ لگا کے مجھے تھپڑ مارے تھے، تو اس لیے مجھے آج بھی وہ یاد ہے تھپڑ، اور اس کی داڑھی بھی رہی ہے، تو اس لیے میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو گھر پڑھ لیتا ہوں۔ اب وہ بندہ بھاگ گیا۔ یہ ہے ہماری تربیت جو نہ تعلیم یافتہ نہ تربیت یافتہ۔ اس واسطے اگر کسی کو کہنا ہو تو امام حسن حسین کی سنت لے۔ امام حسن حسین نے دیکھا کہ بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں تو کہنے لگے بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھیں ہم میں صحیح کون کرتا ہے۔ بابا جی کھڑے ہو گئے، امام حسن نے وضو کیا، پھر امام حسین نے وضو کیا، دیکھ کر فرمانے لگے وہ میرے سونے پتر تجھ دو نے سونا وضو کیتا ہے، میں ہی غلط کیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تربیت کا طریقہ تھا۔ حضرت میاں شیر محمد شیخ پوری رحمۃ اللہ بابا جی ان کے پاس آ گیا پنڈ کے چودھری، تو صاحب وہ کمی تھا ایک، تو میاں صاحب نے نا وہ طریقہ کار تباکڑی مٹی کے بنی ہوئی اور کھانا روٹی لے کر آ کے سامنے رکھی، آئے بھی بیلیو کھائیے۔ اب وہ جو ہوتا نا کمی ساتھ کاما، اس نے اس طرح بازو پر رکھے ہوئے ہیں تو وہ کبھی نیچے کرے کبھی اوپر کرے، اب وہ چودھریوں کو دیکھ کر اوپر کر لے تو میاں صاحب آرڈر لگائے تو نیچے کر لے، تو میاں صاحب کہنا بیلی آ کے آپ تو کیوں نہیں کھاتا نا؟ چودھری کہنے لگا میاں جی اپنا کمی ہے۔ اچھا 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 کمی۔ میاں صاحب دوبارہ اٹھے، گئے اندر، تباکڑی لی، کھانا لیا، لا کر اس کے سامنے رکھ کر میاں صاحب اس کے سامنے ساتھ بیٹھ گئے، کہنے لگا لو بھی چودھری ہو تسی چودھری چودھری رل کے کھاؤ، میں رسول اللہ دا کمی ہاں، یہ تہاڈا کمی ہے، آپ کمی کمی بھی رل کے کھائیے۔ وہ دماغ عقل ٹھکانے آ گئی، فوراً چودھری نے اٹھے اور آ کر اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ ان کے بعد والے واقعات جو بیان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ساری زندگی چودھری اس کمی کے جوتے کو اپنے بغل میں لے کر گھومتے رہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کی تربیت کا طریقہ کار۔ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ کہانیاں سناتے ہیں اللہ کے بندے، تربیت کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ بات وہی ہے جو تم 1000 سال بھی لگے تو لوگ نہیں مانتے، وہ اللہ کا بندہ آتا ہے 10 منٹ میں بات سمجھا کر چلا جاتا ہے۔ تو واقعات کے اندر اولیاء کے تذکروں کے اندر تصوف ہوتا ہے، اور تصوف کا مطلب ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو عمل پر لے کر کس لائن سے آنا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مشکل ترین کام ہے۔ اپنے بچے کو آپ نے کیسے اٹھانا ہے نماز کے لیے؟ اٹھے مڈیا نماز کا ٹائم ہو گئی، کبھی نہیں اٹھے گا۔ اگر پیار سے میرا بیٹا اٹھو نا نماز کا وقت ہو گیا، ماتھا چومو، ماشاءاللہ بڑے ہو جاؤ، کیا بات ہے، بعض بابے پریشان ہوگا تو نے کبھی اسی میں تاکہ ہی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضور نے بوسہ لیا، اپنے بچے کا بوسہ لیا، تو ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اپنے بچے کا بوسہ لیتے ہیں، میرے 10 بچے میں نے کبھی اس کا منہ نہیں چوما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ تو یہ تربیت کے اندر نرمی اختیار کرنا۔ جس گھر میں اونچا بول بولا جاتا ہے وہ بچے متشدد بھی ہوتے ہیں، بدتمیز بھی ہوتے ہیں۔ والدین آپس کے اندر اونچا نہ بولے، دھیرے بات سے بات کرے۔ ماں نے بچے کو بلانا ہو پیار سے بلائے، نرم نیچر بلائے، بچہ جی کلیئر آپ۔ اگر ماں نے اسٹینڈ اٹھایا ہو ہر وقت بات اونچی بات ہے، گل سن تیرے ذلیل ہو جائے، تو انج ہو جائے، تینوں سمجھ لگ گئی، پورا خاندان پہلے تسلی کر لی پھر اس کے بعد چل اچھا نہیں بڑھا لیں، تو یہ نہیں۔ طریقے کے ساتھ پیار محبت سے اٹھائیں، ہلا شیری دیں، جذبہ دیں۔ جذبے کے ساتھ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ جی کمال ہے جی۔ مجھے یاد ہے کہ والدین، ابھی میں بالغ ہوا تو والدین مجھے تربیت میں اندر کہتے کہ ماشاءاللہ ضمیر جو ہے نا یہ نماز پاویں جی چھتی نہ اٹھ پیندا ہے۔ میں نے کہا میں اسٹینڈ ہو جاتا ہوں، بڑی بات۔ الحمدللہ میری بالغ ہونے سے لے کر آج تک کی نمازیں ساری مکمل ہیں۔ تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچے کو جذبہ دیں۔ مار سے کبھی بچے نمازیں نہیں پڑھتے، پیار سے آپ وضو کر کے چلے چلے بیٹا چلے پھر مسجد، انگلی لگائیں آ جائیں۔
تو پیار محبت سے جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ ہمیشہ نمازی رہے گا. وہ ان کی ہڈوں کے اندر بات رچ جائے گی کہ بھئی میں نے نماز پڑھنی ہے. اس کو تکلیف ہوگی نماز چھوڑنے پر، تو نیکی کرنے کا حکم اور برائی سے بچنے کا حکم دینے کا اسلوب سیکھے. اونچی آواز میں پورے گھر کو سنانا کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. تو قرآن نے کہا تم امت میں سے سب سے بہترین ہو. تم میں سے ہر ایک بندہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. تمہارے اندر کوالٹی اللہ نے رکھی ہے. پہلی امتوں سے زیادہ تم کو فضیلت اس لیے تھی کہ ان کے خاص لوگ ہوتے تھے. اس لیے یہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، ہمارا منصب، ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. اس کے بعد آپ نے ہر ایک نے اپنے اپنے گھر کے اندر یہ لازم کرنا ہے. یہ پہلے لوگ تھا کہ حواری ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، وہ کیا کرتے جاتے جا کر تبلیغ کرنی. اب ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنے گھر کی نگہبانی، مسائل شریعہ کو جانے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہر بندے پر لازم ہے. اس واسطے یہ کہنا کہ مولوی صاحب بھی لازم کریں یا مفتی صاحب پر لازم، آپ پر جو کام کر رہے ہیں اتنا علم جاننا آپ کے اوپر فرض ہے. آگے مرکزیت کو قائم کرنے کے حوالے سے جہاد کا ذکر کیا. جو ہی جہاد کا ذکر چلایا تو اس کے اندر غزوہ بدر کا بیان کیا. چونکہ غزوہ بدر پر ہمارے جمعے کا ایک تفصیلی بہت بیان ہے، وہ آئے گا. تاہم اتنا سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے جن صحابہ کرام کا انتخاب کیا وہ 313 تھے. جنگ کا جب منظر بنا، حضور نے ہاتھ بلند کر دیے، میرے مولا تیرا وعدہ ہے مدد کروں گا. اللہ کی طرف سے آیا میرے سونے 3000 فرشتے تیری مدد کو ہیں. پھر آیا 5000 فرشتے نشان والے، محبوب تیری مدد کو ہیں. اب جنگ کو فرشتوں نے نہیں لڑی، جنگ لڑی مردوں نہیں ہے، 313 صحابہ نے. فرشتے ساتھ قوت دیتے تھے، ہمت دیتے تھے. وہ ایک ولولہ جو ہوتا ہے، یاد رکھے کفر کے خلاف جب ولولہ آئے اور اس کے اندر آپ کی قلم چلے، زبان چلے یا پھر اسلحہ چلے، سمجھ لے وہ رب کی طرف سے عنایت کردہ طاقت ہوتی ہے جس کی بنا کے اوپر آپ چل رہے ہو. پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، ایسی مدد آتی ہے کہ عقلیں دھنگ رہ جاتی ہے. صرف یہ بتایا گیا کہ مسلمان تو اپنے اسلحے پر مان نہ کر، نکلنا تیرا کام ہے، مدد رب کی طرف سے آئے گی. تو یہ من حیث ریاست ہوتا ہے، عوام کا کام نہیں ہوتا کہ کچھ 2-4 ہزار بندے مل کر کہیں بھی آؤ بھائی انڈیا سے لڑائی کرنے چلے. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ لے کر میدان میں آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہاں جنگ کرنی ہے یہاں نہیں کرنی، یہ ان کا ذمہ داری ہے. تو غزوہ بدر بیان کیا گیا. اور پھر اتحاد، چونکہ پہلے کہہ دیا کہ جہاد کبھی اتحاد کے بغیر نہیں ہو سکتا. عوام میں ہو، عوام کا ریاست میں ہو، پہلے اتحاد ہوگا پھر جنگ ہوگی. قرآن نے ترتیب یہ بیان کی ہے کہ پہلے اتحاد، پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر. پھر جو کمی کوتاہی بیان کی گئی کہ غزوہ احد کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا، جو بھی ہو جائے جانور تمہارے گوشت نوچ دے، تم نے یہ درہ انی نہیں چھوڑنا. جو ہی درہ چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر عمل نہ ہوا، اتباع نہ ہوئی. تو اتباع مصطفیٰ میں فتح تھی، اتباع مصطفیٰ میں اتحاد تھا. جب وہ نہ رہا تو پھر اس وقت شکست خود بخود ہونی شروع ہوئی. پھر کہا کوئی بات نہیں، آئندہ احتیاط کرنا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں صحابہ معاف کر دیا. اگر اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا تو جو صحابہ پر اعتراض کرنے والی کمپنیاں ان کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے، زبان کو روکے. اتحاد کے خلاف ہوگا. اگر کسی سے صحابہ کرام میں سے کسی کے خلاف بات کریں گے تو یہ اتحاد کے خلاف ہوگا. اتحاد مومن قائم ہی یوں رہ سکتا ہے کہ پہلے بزرگوں، پہلے پیاروں کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، کیونکہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. تو ہم اپنی زبان کو کیوں گدلا کر رہے ہیں؟ تو اس میں جو 55 آیات ہیں غزوہ احد پر تبصرے میں آئی، پھر اس میں تنقید کی گئی اور پھر تنبیہ کی گئی. اور 25 آیات میں منافقین کے جو اعتراضات تھے جن کا مقصد یہ تھا، وہ احد کے میدان میں 300 منافق واپس آ گئے تاکہ ان کو شکست ہو جائے. تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن آیا ہے
کہ اگر تم اپنے بستروں میں بھی ہو لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، موت کا جو وقت مقرر ہے اس نے آ کے رہنی ہے، بستروں میں لیٹے ہو آرام کر رہے ہو، موت نے وہاں بھی آ جانا ہے۔ تو غزوہ بدر میں مدد ملی، غزوہ احد میں فتح کے وقت بھی مدد ملی۔ جب واپس آ گئے تو ابو سفیان انہوں نے کہا کہ بھئی واپس حملہ کر کے کام تمام کر دو۔ جبریل امین آ کر کہنے لگے حضور ابھی ادھر تیاری ہو رہی ہے، ہم نے اسلحہ اتارا نہیں، آپ اسلحہ اتار رہے ہو، کئیوں کے زخم لگے ہوئے ہیں، بازو چھیلے ہوئے ہیں، پھٹ لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ پھر دوبارہ چلے، شہید ہو گئے 70، فرمایا وہ صحابہ دوبارہ چلے جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ صحابہ نے پھر تانیا جی حضور حاضر ہیں ہم۔ یہ ہوتی ہے وفا، جان نثار صحابہ جنہوں نے وفا کی انتہا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے 8 میل کی مسافت پر ہمراہ الاسد پر کفار کا تعاقب کیا، اللہ نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ بھاگ گئے۔ غزوہ احد کی انتہائی فتح پر ہے، یہ پہلو کشیدہ کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ آ کے حملہ کرتے تھے نا زخمیوں پر تو معاملہ بڑا گھمبیر ہو جانا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع میں آ گئے، معافی تلافی ہوگی، فرمایا آؤ پھر دوبارہ پلٹے۔ جب دوبارہ پلٹنے کی بات ہوئی وہ واپس آ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا وہ جیتی جنگ ہار نہ گئے، وہ دوبارہ پھر بھاگے، صحابہ کرام ان کے پیچھے، وہ آگے آگے ہمراہ الاسد پر 8 میل کی مسافت مدینہ منورہ سے ان کا تعاقب کیا گیا۔ تو یہ منافقین کا جواب تو یہی جواب تھا کہ جو موت آنی ہے وہ کہنے لگا وہ فلانا حکیم بڑا طاقتور ہے جی، وہ فلانا حکیم جو ہے وہ بڑی دوائی دیتا ہے۔ تو بندہ ایک پاس کہنے لگا مر تو وہ بھی گیا ہے، موت کا وقت ٹال تو نہیں سکتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کی کمال غذائیں کھائے، موت نے تو نہیں ٹلنا۔ آپ کی ٹھیک ہے زندگی اچھی گزر جائے گی لیکن موت کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے سے 1 انچ 1 لمحہ 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ڈالے گا۔ تو اس میں اصل جو مین بات کی گئی کہ جب نظام جمہوریت ہوتا ہے نا تو اس میں سود پروان چڑھتا ہے، خلافت میں جہاد ہوتا ہے اور حلال عروج پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے سود کے والے سے بات کر کے پھر یہ کہا تاکہ سمجھ آ جائے کہ نظام خلافت جو ہوگا اس کے اندر مشورہ ہوتا ہے، نظام خلافت کے اندر آجر نہیں ہوتے، اس کے اندر جرمانے نہیں ہوتے، اس کے اندر ہمارا سارا دفتری نظام آجر کے اوپر چلتا ہے۔ اور جب نظام خلافت ہوتا ہے اس کے اندر صبر، مشاورہ، ربط، محبت اور مجبوریاں ہر چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اس کے اندر مشاورت ہوتی ہے۔ ایک وقت تک اگر ٹیکس لیا جاتا ہے، جب ذمہ داری معاملہ پورا ہو جاتا ہے پھر ٹیکس ختم بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نظام خلافت کا قائل ہے، تاہم نظام جمہوریت جو چل رہا ہے یہ بھی مکمل طور پر تو نہیں ہے، تاہم شریعت کے اندر نظام خلافت ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے ثلاثہ، خلفائے اربعہ، جو مثالیں رہی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال رہی، اور قیامت کے قریب امام مہدی جب آئیں گے دوبارہ نظام خلافت آئے گا کہ جمہوریت ختم کر دی جائے گی۔ آگے ایک بڑی بات ہے، سورۃ النساء کی ابتدا سے پہلے سورہ آل عمران کے آخر میں قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو صبر کرو، ورابطوا، آپس کے اندر ربط رکھو، محبت پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ اب ملحدین جو ہے اسلام کے خلاف طاقتیں، وہ تلواروں کی ذکر کرتے ہیں مسلمانوں کا، جو محبت وہ بھی ذکر نہیں کرتے، اور مخالفین کے جو حملے ہیں ان کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ غزہ میں یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، بھئی جو حملے کر رہے ہیں ان کا بھی تو ذکر کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر چیز کے نشاندہی کر دی تھی کہ یہ لوگ منافق ہوتے ہیں، یہود و نصارہ اکٹھے ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ان کو کبھی اپنا یار نہ بنانا، راز کی بات کبھی ان کو نہ دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ غزوہ احد میں جو شہید ہوئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ایک جملہ فرمایا، قرآن کے اندر وہ جملہ بن گیا اور بھی 2 مقاموں پر آیا، فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو، اور سورہ بقرہ میں کہا ان کو مردہ کہو بھی نہ۔ پھر وہ کیا ہے، ان کی بیویاں جو ہے عدت گزار کے نکاح کر رہی ہیں،
ان کو زیر زمین دفنا دیا گیا، وراثت ان کی تقسیم ہو گئی ہے، پھر کیا کہے مردہ تو ہے؟ کہا نہیں، سوچنا بھی نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ اپنے رب کی جناب میں وہ زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بات پھر بھی ختم کی، آیت آگے چلائی، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ کے فضل سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ بات پھر نہیں ختم کی، کہا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت و فضل کے اندر وہ موجیں مار رہے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو یہودیوں نے اللہ کی توہین کی، اللہ نے وہ بتایا لقد سمع اللہ قول الذین کفروا، یہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہو گیا کہ ہم اس کو قرضہ دیں، یہ توہین ان کی چلتی ہے۔ فرمایا محبوب ابو بکر صدیق نے جو یہودی کے منہ پر تماچا مارا نا کہ تو اللہ کی توہین کرتا ہے، میرے ابو بکر نے سونا کام کیا ہے، اللہ کی توہین کرنے والے کا یہی انجام ہے۔ اس کے اندر یہ سورہ آل عمران مکمل ہوگی، اور آگے سورۃ النساء چونکہ چلتی ہے تو سورۃ النساء کے اندر جو مین چیزیں وہ میں عرض کریے دیتا ہوں۔ عورت کا انسانیت سے تعلق ہے، اسلام سے پہلے عورت کو میں نے بتایا تھا کہ وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، عجیب سی مخلوق، علیحدہ روٹی بھی دینی اتنی بڑی عجیب سی کر کے، اپن تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ ہماری عزت کا جنازہ ہے دفنا دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، قیامت کے روز میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ اسلام ہے، اسلام جس نے عورت کو انسانیت کے درجے میں کھڑا کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بی بی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹیاں یتیم ہو گئی، میرا خاوند آپ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا، شہید ہو گئے، اب میری بیٹیوں کے لیے مال وراثت سے کوئی حصہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے لمحے خاموش رہے، فرمایا ابھی اللہ کی طرف سے اس والے سے کوئی حکم آیا نہیں۔ اتنی بات ہوئی تو اللہ کی طرف سے پوری سورہ نساء کے جو مین تھے احکام وہ نازل ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، اس کے اندر بتایا گیا یتیم بچیوں کے ساتھ حسن